ندیم بہت خوبصورت جوان تھا۔ وہ بہت امیر زمیندار تھا۔ اس کی ماں بیوہ تھی۔ ندیم اکلوتا تھا۔ اس کی ماں نے بچپن سے لے کر جوانی تک ندیم کا بہت خیال رکھا۔ ندیم بہت چھوٹا تھا جب اس کے باپ کی موت ہو گئی۔ اس کی ماں نے ندیم کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور اکیلے ہی ندیم کی پرورش کی۔ ندیم بہت لاڈلا تھا اور اپنی ماں پر جان دیتا تھا۔ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کی شادی اپنے جیتے جی کر دے۔ وہ ندیم کی شادی اپنی پسند سے کرنا چاہتی تھی، مگر کہتے ہیں کہ جو انسان سوچتا ہے وہ کم ہی ہوتا ہے۔ ندیم نے سارا کاروبار خود ہی سنبھال رکھا تھا اور اب اس کی ماں گھر پر رہتی تھی، گھر کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ آج ماں نے کہا کہ گاؤں کی طرف جاؤ اور اپنے کھیتوں کو بھی جا کر دیکھو، کسانوں کا بھی حال چال پوچھ کر آؤ کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ ندیم اپنے گارڈز کے ساتھ گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب کھیتوں میں پہنچا تو سب کسانوں سے ملا، اپنے کھیتوں اور زمینوں کے بارے میں پوچھا۔ تب وہاں ایک بوڑھا کسان تھا۔ اس کی بیٹی روز اس کے لیے کھانا لایا کرتی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت اور جوان تھی، جیسے کہ کوئی پری ہو۔ اس لڑکی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ پڑھی لکھی تھی، جوان تھی اور حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ندیم کا اس پر دل آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی اس سے پیار ہو گیا۔ ندیم بس اس کو دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ اس بوڑھے کسان نے کہا، مالک، یہ میری بیٹی ہے۔ ندیم نے کہا، کیا اس کی شادی ہو گئی ہے؟ کسان نے کہا، نہیں، ابھی اس کی شادی کرنی ہے۔ مالک، آپ کی نظر میں کوئی ہماری ذات کا لڑکا ہو تو میری بیٹی کا رشتہ بتانا۔ ندیم نے کہا، آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، اس سے میں شادی کروں گا۔ کسان نے کہا، مالک، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم بہت غریب ہیں، ہمارا بھلا آپ سے کیا مقابلہ ہے؟ ندیم نے کہا، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، آپ اس کی اور میری شادی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر ندیم اپنے گھر چلا گیا اور جاتے ہی اپنی ماں سے کہا، ماں، وہاں کھیتوں میں ایک کسان تھا، اس کی بیٹی بہت ہی خوبصورت اور اچھی مزاج والی اور پڑھی لکھی ہے۔ ماں، وہ مجھے بہت پسند ہے، آپ اس کی اور میری شادی کروا دیں۔ ندیم کی ماں نے کہا، تم یہ کیا بول رہے ہو؟ ایک غریب کسان کی بیٹی، وہ غریب ہیں اور ہم امیر ہیں، ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ ہے؟ پورے خاندان میں میری ناک کٹ جائے گی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، تم یہ اپنے دل سے نکال دو۔ میں تمہاری شادی اپنے پسند کی لڑکی سے کروں گی، اپنے سٹیٹس کے مطابق کروں گی۔ ندیم نے کہا، نہیں، میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اگر آپ نے میری شادی اس سے نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا، پھر آپ اپنے سٹیٹس کو اپنے پاس رکھیں اور اپنی ساری دولت کو بھی۔ آپ میری عادت سے واقف ہو۔ ندیم بہت غصے والا تھا اور ضدی بھی۔ اس کی یہ عادت بھی اس کی ماں پر تھی۔ اس کی ماں بھی بہت ضدی عورت تھی، مگر اس کی ماں ندیم کے لیے بہت ڈر گئی۔ مگر ندیم کی ماں ندیم سے بہت پیار کرتی تھی۔ ندیم ہی ان کے جینے کا سہارا تھا، مگر وہ ہرگز نہ یہ چاہتی تھی کہ ندیم کی شادی اس لڑکی سے ہو۔ خیر، وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے دوسرے دن کھیتوں میں گئی اور وہاں کے کسانوں سے اس بوڑھے کسان کا پوچھا۔ آج وہ کھیتوں پر نہ آیا تھا۔ اس کسان کی طبیعت خراب تھی۔ ایک لڑکے نے اس کسان کے گھر کا پتہ ندیم کی ماں کو دیا۔ ندیم کی ماں اس کسان کے گھر پہنچی اور وہاں ان سے ملی اور کسان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا اور لڑکی سے بھی ملی۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ لڑکی کا نام شبنم تھا۔
وہ میٹرک پڑھی ہوئی تھی، بہت ہی سلیقہ مند، خوش مزاج اور بے حد خوبصورت تھی۔ ندیم کی ماں نے کہا، 4 دن بعد شبنم اور ندیم کی شادی ہے، آپ کسی چیز کی ٹینشن نہ لیں، سب کچھ ہم کر لیں گے۔ اور گھر جا کر ندیم کو بتایا۔ ندیم بھی بہت خوش ہوا اور ماں کو گلے سے لگایا اور ماں کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ مگر اس کی ماں دل سے خوش نہ تھی۔ اس نے دل میں کہا، ایک بار وہ لڑکی آ جائے تو پھر دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آخر وہ دن آ گیا، ندیم اور شبنم کی شادی ہو گئی۔ کچھ دن تو ٹھیک سے گزر گئے۔ اب جب ندیم کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو ندیم کی ماں شبنم کے ساتھ بہت برے سلوک کرتی تھی۔ اسے طعنے دیتی تھی کہ تم ایک غریب کسان کی بیٹی ہو، ہم بہت امیر ہیں، اور بہت بدسلوکی کیا کرتی تھی۔ ایک دن ندیم کی ماں ایک جادوگر کے پاس گئی اور وہاں جا کر جادوگر سے ایک تعویذ لے کر آئی اور تعویذ لا کر اپنے بیٹے ندیم کو پلایا تاکہ وہ اپنی ماں کی ہر ایک بات کو مانے۔ جب شبنم اکیلی ہوتی تو اکثر ہی ڈرتی رہتی تھی، اسے بہت خوفناک خواب آتے تھے، بہت سی عجیب سی آوازیں وہ سنتی اور ڈرتی تھی۔ آج اس جادوگر کا فون اس کی ساس کو آیا اور اس جادوگر نے کہا کہ شبنم کا کوئی کپڑا لانا، میں اس پر جادو کروں گا۔ تو ندیم کی ماں شبنم کی قمیض لے کر جادوگر کے پاس چلی گئی۔ اس جادوگر نے اس کی قمیض پر جادو کیا اور کہا، اس کو گھر جا کر کاٹ کاٹ کر جلانا، تب تمہاری بہو بیمار ہو جائے گی اور اس کا پورا جسم درد ہوتا جائے گا۔ ندیم کی ماں جب گھر آئی تو شبنم کچن میں کام کر رہی تھی۔ ندیم کی ماں شبنم کی قمیض چھت پر لے گئی اور وہاں پر آگ جلائی اور اس کی قمیض کاٹ کاٹ کر آگ میں ڈالنے لگی۔ جیسے جیسے قمیض جلنے لگی، شبنم کا پورا جسم درد ہونے لگا اور وہ چیخنے لگی اور رونے لگی اور بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ تب ایک نوکرانی نے کہا، بڑی بی بی، چھوٹی بی بی کو دیکھے کیا ہوا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ہنسنے لگی۔ پھر اس کی ماں نے ندیم کو فون کیا کیونکہ وہ آفس تھا۔ ندیم فوری گھر آ گیا، ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر نے آ کر شبنم کو چیک کیا اور کہا، ان کو بہت تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر نے شبنم کو دوائی دی اور اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ سردی بھی بہت زیادہ تھی، شاید ان کو سردی لگ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے دوائی دی اور چلا گیا۔ ندیم بہت پریشان ہوا۔ خیر اس نے شبنم کا بہت خیال رکھا اور 2 دن گھر پر ہی رہا۔ ندیم کی ماں نے کہا، بیٹا تم آفس چلے جاؤ، میں خود شبنم کا خیال رکھوں گی، اور ندیم آفس چلا گیا۔ آج جب شبنم نہانے گئی تو اس کی ساس نے پانی میں لال رنگ ڈال دیا۔ شبنم پانی کا رنگ دیکھ کر ڈر گئی اور چیخنے لگی اور فوری اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تب وہاں اس کی ساس آ گئی اور کہا کہ کیا ہوا ہے۔ تب شبنم نے اپنی ساس سے کہا کہ واش روم میں خون پڑا ہے، میں نہانے کے لیے جا رہی تھی۔ اس کی ساس فوری واش روم میں گئی اور سارا لال رنگ کا پانی گرائی اور پھر شبنم کو اپنے ساتھ لے کر گئی اور کہا کہ کہاں پر ہے خون، پانی تو بالکل صاف ہے، چلو اچھا اب تم نہا لو، شاید تمہارا وہم ہے۔ شبنم کی ساس اس کے ساتھ بہت برے سلوک کرتی تھی، سارے گھر کا کام بھی اسی سے کروایا کرتی تھی۔ شبنم نے کئی بار ندیم کو بتانے کی کوشش کی مگر پھر نہ بتاتی تھی۔ مگر آج اس نے ندیم سے کہا، مجھے بہت خوفناک خواب آتے ہیں اور بہت عجیب سی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں، آپ کی امی بھی میرے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتی۔ ندیم نے کہا، میری ماں ایسا نہیں کر سکتی، وہ بہت اچھی ہیں اور تمہارا بھی کتنا خیال رکھتی ہیں، تمہیں شاید وہم ہو گیا ہے، تم بیمار تھی شاید اس لیے۔ شبنم پریگننٹ بھی تھی، اس نے ندیم کو بتایا۔ ندیم بہت خوش ہوا اور اپنی امی کو بھی بتایا، اس نے بھی خوش ہونے کا ناٹک کیا۔
مگر وہ دل میں خوش نہ تھی۔ شبنم اکثر ہی ندیم کو اس کی ماں کی حرکات کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، مگر ندیم اس کی باتوں پر یقین نہ کرتا تھا۔ ندیم کی ماں جادوگر کے پاس گئی اور وہاں سے ایک تعویذ لے کر آئی۔ یہ تعویذ اس نے شبنم کو دودھ میں پلانا تھا تاکہ اس کا بچہ گر جائے۔ جب وہ گھر آئی تو بہت پیار سے سیب کاٹا اور دودھ کا گلاس لیا اور اس میں تعویذ ڈال کر شبنم کے پاس لے گئی اور کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بچے کے لیے بہت خوش ہوں، لو یہ سیب کھاؤ اور دودھ پی لو۔ شبنم بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنی ساس کو معاف کر دیا اور سیب کھایا اور دودھ پی لیا۔ دوسرے دن شبنم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ندیم اس کو ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں جا کر ڈاکٹر نے بتایا کہ شبنم کا بچہ گرانا پڑے گا، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، شبنم کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ندیم نے کہا، آپ بچہ گرا دو اور شبنم کو بچا لو، میں شبنم کے بغیر نہیں جی سکتا۔ آخر ڈاکٹر نے شبنم کا بچہ گرا دیا۔ شبنم بہت روئی اور دونوں گھر آ گئے۔ ایک دن شبنم نے اپنی ساس کو جادوگر سے فون پر بات کرتے سنا اور جادوگر سے کہا کہ کام ہو گیا ہے، اس لڑکی کا بچہ مر گیا ہے، بس اب کچھ ایسا کریں کہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ شبنم کو اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا اور اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ جب رات کو ندیم گھر آیا اور شبنم نے کہا، تمہاری امی ایک جادوگر کے پاس جاتی ہے، اسی نے مجھ پر جادو کروایا تھا، اس لیے میرا بچہ مر گیا ہے۔ ان دونوں کی بہت لڑائی ہوئی۔ ندیم نے پہلی بار شبنم پر ہاتھ اٹھایا اور اسے ایک تھپڑ مارا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ندیم کی ماں یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب ندیم آفس گیا تو شبنم نے ایک خط لکھا کہ تمہاری ماں نے ہمارے بچے کی جان لی ہے، میرے ساتھ بھی بہت برے سلوک کرتی ہے، مگر تم کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو پھر ایک ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، اب میں نے کبھی واپس نہیں آنا۔ اور شبنم اپنے ماں باپ کے گھر گئی، ان کو ساری باتیں بتائیں۔ اس کے باپ نے کہا کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور ان کو ساتھ لیا شبنم نے اور بہت دور کسی اور شہر میں چلے گئے۔ ندیم رات کو آفس سے گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، شبنم کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ اس کی ماں نے کہا، اس نے مجھ سے بھی نہیں پوچھا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، ابھی تم آرام کرو، کل اس کا پتہ کرنا۔ ندیم نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ شبنم کو بہت مس کر رہا تھا۔ وہ اور شبنم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ صبح جب ندیم کی آنکھ کھلی تو اس نے نہانے کے لیے الماری سے کپڑے نکالے تو ایک خط نیچے گرا جو شبنم نے لکھا ہوا تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، تمہاری ماں نے ہمارے بچے کی جان لی ہے، میرے ساتھ بھی بہت برے سلوک کرتی ہے، مگر تم کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو پھر ایک ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ندیم خط پڑھ کر بہت رویا۔ اس نے سوچا تھا شاید وہ واپس آ جائے، مگر وہ تو ندیم سے بہت دور چلی گئی تھی۔ سچ کہتے ہیں، کبھی کبھی کسی کی باتوں پر اعتبار بھی کر لینا چاہیے۔